اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ واقعہ چل رہا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا تو سارا مغرب انہوں نے چھان مارا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ کس کے حصے میں آنا تھا اور کس کے حصے میں آب حیات نہیں آنا تھا، وہ تو خضر علیہ السلام کے نصیب میں آ گیا۔ تو آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا گول ہمیں نظر آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورج کہاں سے نکل رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہاں سے نکل رہا ہے، دو چار تھوڑا سا سفر کر کے جائے تو لگتا ہے یار یہاں سے نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کی رہنمائی فرمائی کہ انہیں مغرب کا راستہ بھی سیدھا دکھایا اور مشرق کا راستہ بھی سیدھا دکھایا، یعنی وہ اس راستے پر چلے جو واقعی مغرب کی طرف جا رہا تھا۔ وگرنہ تو آپ سورج ڈوب رہا ہو تو جہاں مرضی کھڑے ہو جائے ویسے ہی مت لگتا ہے یار شاید سورج اس طرف ہے، تھوڑا سا آگے جاتے پتہ لگتا ہے سورج اس طرف ہے، تو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کی خاص طور پر یہ رہنمائی فرمائی، ان کی مدد فرمائی کہ انہیں اسی راستے پر لگایا جس راستے سے واقعی وہ مغرب تک پہنچ گئے۔ وہاں تو پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، وہ قوم دیکھی جو کافر بھی تھی، ان کو دعوت دی وغیرہ وغیرہ، وہاں سے واپس آ گئے۔ ثم اتبع سببا، اب انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا، جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے اس طرف انہوں نے منہ کر لیا اور وہاں اس طرف چلنا شروع کیا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، وہ سفر کرتے 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 جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ خاص رب کی کرم نوازی تھی ان کے اوپر، وگرنہ سورج کے نکلنے کی جگہ پر نہ پہنچ سکتا ہے نہ ڈوبنے کی جگہ پہ پہنچ سکتا ہے۔ اور ہوا کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جیسے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو وجدہا تطلع علی قوم، وہاں بھی انہوں نے ایسی قوم کو دیکھا جو لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ سورج اور ان کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ چھپ سکتے، نہ درخت، وہاں پہ کوئی درخت تھے، نہ وہاں پہ کوئی پہاڑ تھے، نہ وہاں پہ گھر تھے، سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زمین اتنی نرم تھی کہ وہاں پہ گھر نہیں بن سکتے تھے۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، جب سورج طلوع ہونے لگتا تو وہ زمین کے اندر جو انہوں نے تہہ خانے بنائے ہوئے تھے ان کے اندر چھپ جاتے، کیونکہ زمین نرم تھی۔ جب سورج بالکل باہر نکل آتا، زوال سے بعد کا جو ٹائم ہو جاتا، تو پھر یہ باہر نکل کے کام کاج کیا کرتے تھے یہ بھی کافر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر جب پہنچے نا اپنا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام رضی اللہ عنہ، تو جب یہ پہنچے وہاں پر، تو پہنچنے کے بعد انہوں نے اس قوم کو دیکھا تو انہوں نے پھر ان کو بھی دعوت دی، اور ان کے بارے میں بھی یہی حکم تھا کہ وَكَذَلِكَ فرمایا اسی طریقے سے ہم نے انہیں حضرت ذوالقرنین کو حکم دیا کہ جیسے آپ نے مغرب والی قوم کے ساتھ کیا تھا نا، جو کلمہ پڑھے اسے چھوڑ دے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتی ہے تو پھر اس کو ساتھ کیا کرے، جنگ کر لے یا اس کو سزا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے مشرق کا بھی سفر کیا، مغرب کا بھی سفر کیا، اور دونوں سفر کرنے کے بعد وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے پاس جو کچھ بھی تھا یہ سارا کا سارا ہمارے علم کے اندر ہے، یعنی ہم نے اسے کتنی بادشاہت عطا فرمائی تھی، کتنا کچھ علم عطا فرمایا تھا، کتنے اسباب عطا فرمائے تھے۔ ٹھیک ہے، آج بھی دنیا کے اندر جتنی مرضی ترقی ہو چکی ہے، کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے مشرق اور مغرب دیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف انہی کے ساتھ خاص ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کرم کے ساتھ جو ہے یہ دونوں چیزیں دکھائی ہیں۔ اور ہوا کیا، یہ بھی علماء فرمایا انہوں نے سورج کے ڈوبنے کی جگہ نہیں دیکھی ہے، صرف کیا ہے جہاں آبادی ختم ہو گئی تھی وہاں تک پہنچ گئے تھے مغرب کے اندر، اور ادھر بھی جہاں مشرق کے اندر آبادی ختم ہو گئی تھی یہ وہاں تک پہنچ گئے تھے، یعنی اس سے آگے آبادی تھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی سورج جیسے وہاں ڈوب رہا تھا یہاں بھی ویسے طلوع ہو رہا ہے، حالانکہ یہ تو صرف رب ہی جانتا ہے کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے اور کہاں جا کے ڈوبتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن زمین کی جتنی خشکی تھی یا جو کچھ زمین کا حصہ تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے چھان مارا۔ اب ہوا کیا، مشرق بھی یہ دیکھا ہے، مغرب بھی دیکھ لیا، اب جب واپس آئے تو انہوں نے کہا یار یہ دونوں سائڈیں دیکھ لی، اب یہ دونوں سائڈیں بچ گئی ہے، تو انہوں نے کہا یار اب میرا ارادہ ہے میں نے شمال کی طرف سفر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیونکہ چاروں سائڈوں پہ انہوں نے جانا تھا،
تو ارادہ انہوں کا یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اتبع سببا، پھر یہ شمال کی طرف چل پڑے. میں نے ان کے بارے میں امام ابن کثیر کا پڑھا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ شمال کی طرف جا رہے تھے نا تو چلتے چلتے بڑا سفر یہ کر چکے تھے. تو جانے کے بعد آگے جا کر نا انہوں نے ایک پرندہ دیکھا، اور پرندے کے منہ کے اندر انہوں نے مٹی کا ایک روڑا دیکھا. تو بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ کیا حساب کتاب ہے اس کا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ یار یہ مٹی ہے، اور مٹی اپنا اتنا خوبصورت بڑا پرندہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے مٹی کا روڑا، یہ سمجھ نہیں آئی یہ بات. تو خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ تمہیں سمجھایا گیا ہے کہ انسان کا جو پیٹ ہے نا وہ مٹی بھر سکتی ہے، باقی کوئی شے نہیں بھر سکتی. بھئی تو مغرب دیکھ چکا ہے، مشرق دیکھ چکا ہے، اس کے باوجود بھی تیرا سفر ختم ہونے پہ نہیں آ رہا، تو اب بھی چلتا جا رہا ہے. یہ خاص کر تیرے لیے سبق ہے. ٹھیک ہے، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ابھی تک تیرے پاؤں تھکے نہیں ہے، تو چلتا ہی جا رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بارے میں امام ابن کثیر نے بڑا کچھ لکھا البدایہ والنہایہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اور جگہ سے گزرے، وہاں پہ دیکھا کہ 40,000 درخت تھے جو سارے کے سارے سرخ اور لال تھے. یعنی لال درخت ہوتا نا، لال درخت. ٹھیک ہے، ان کی جڑیں بھی لال تھیں، ان کا جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ لکڑی بھی لال تھی، پتے بھی لال تھے، سارا کچھ لال، یعنی لال سرخ بالکل جناب وہ درخت تھے 40,000. ٹھیک ہے جی. بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ کیسے عجیب درخت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں آتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ یار یہ کیسے درخت ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہی کی گئی، نبی کو کی گئی یا خضر علیہ السلام کو بتایا گیا. تو انہوں نے خضر علیہ السلام نے ان کو بتایا، فرمایا یہ وہ درخت ہے یہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بیٹھ کر خون کے آنسو رویا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے. تو یہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے امام حضرت آدم سیدنا آدم علیہ السلام کے خون کے آنسو گرے نا، ہر آنسو کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت پیدا فرمایا. ٹھیک ہے. اور وہ لال درخت اسی وجہ سے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری باتیں ان کی مشہور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حتی اذا بلغ بین السدین، یہ جب شمال کی طرف چل پڑے. اب یہ دیکھیں نا، کوئی واقعہ جو ہے کسی کتاب کا لکھا ہوا نہیں ہے، حدیث پاک بھی نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا قرآن ہے. کوئی بندہ پریشان ہو جائے لیکن جی بڑی عجیب باتیں ہیں قرآن کے اندر. تو میں نے ایک بڑے بندے کی بات سنی تھی، بڑی خوبصورت بات اس نے کی. اس نے کہا یار تجھے رب سے دعا مانگتے ہوئے کبھی بے یقینی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو یقین کے ساتھ دعا کیوں نہیں مانگتا؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ رب تو وہ ہے جو بغیر باپ کی اولاد کو پیدا کر دیتا ہے؟ یہ بھی قرآن کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. اور عجیب واقعات، ذرا ایک بندے کو آگ میں ڈال کر جو ہے وہ صحیح سلامت باہر نکال لیتا ہے، یہ بھی قرآن کے اندر ہے. ٹھیک ہے. چھری چلوا کر جناب بچے کو ذبح نہیں ہونے دیتا، یہ بھی قرآن. یعنی اتنا عجیب و غریب واقعات اگر دنیا کے اندر ہوئے ہیں، جو ذات اتنا سب کچھ کر سکتی ہے وہ تیری دعا جو ہے وہ کیوں قبول نہیں فرمائے گی؟ تو اس لیے جب دعا مانگے تو پھر یقین کے ساتھ دعا مانگے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اتبع سببا، وہ جناب شمال کی طرف چل پڑے. حتی اذا بلغ بین السدین، جب وہ شمال کی طرف چلے تو وہ دو پہاڑوں کے درمیان جا کے پہنچے. ٹھیک ہے. وجد من دونہما قوما، اور وہاں پہ انہوں نے ایسی قوم کو دیکھا لا یکادون یفقہون قولا، جن کی کوئی بات انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. قوم یہاں بھی دیکھی، وہاں بھی دیکھی، اور اب یہ شمال کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ انہوں نے ایسی قوم دیکھی، اب انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. بڑی مشکل سے اشاروں کے ساتھ جو ہے وہ، آپ کو پتہ ظاہر ہے اب ہم جس طریقے سے بولتے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنا افغانستان والے اور طریقے سے بولتے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. امریکہ والے اور طریقے سے بولتے ہیں، عرب والے اور طریقے سے بولتے ہیں. عربی بھی کون سی، ہم جو کتابوں کے اندر پڑھ کے جاتے باہر، وہ عرب کے اندر کون سی وہ بول رہے تھے، ان کی اپنی زبان حساب کتاب ہوتا ہے. تو ہوا کیا، یہ جب دو پہاڑوں کے درمیان جو قوم آباد تھی وہ وہاں تک پہنچے تو لا یکادون یفقہون قولا، آگے جو بات ان سے کر رہے تھے وہ سمجھ نہ آئے. تو حضرت ذوالقرنین نے بندے کو بلایا، انہوں نے کہا میاں کوئی گل سمجھا، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو بڑے اشارے کے ساتھ بڑی مشکل ساتھ انہوں نے اپنی بات سمجھائی. انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے قالو، جب انہیں پتہ چلا نا یہ ذوالقرنین آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو بادشاہ جو ہے پوری زمین پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو بھی ہمارا بادشاہ اگر آ ہی گیا ہمارے پاس، تو انہوں نے کہا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو میں یہاں پر ہمارے ساتھ ہی زمین کے اندر، اسی زمین کے ٹکڑے پر یاجوج اور ماجوج جو قوم رہتی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارا زمین کے اندر مفسدون فی الارض، انہوں نے زمین کے اندر فساد ہی کیا ہوا ہے.
بڑی دہشت گردی انہوں نے کی ہوئی ہے. کس طرح انہوں نے آتے ہیں ان دو پہاڑوں کے درمیان سے نکلتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں, ہمارے بچے اٹھا کے کھا جاتے ہیں, حالانکہ وہ بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن اس کے باوجود ایسی درندہ صفت وہ ہے, کوئی حساب ہے ان کا کہ مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں جی نہ ہمارے یہ بچے چھوڑتے ہیں, نہ یہ درندے چھوڑتے ہیں, نہ پرندے چھوڑتے ہیں, نہ سانپ چھوڑتے ہیں, نہ بچھو چھوڑتے ہیں, یعنی یہ ہاتھی تک کھا جاتے ہیں. ایسے یہ قسم کے لوگ ہیں, نہ ہمیں چھوڑتے, ہمیں بھی کھا جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بس نکلتے ہیں اور ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس جو خوراک پڑی ہوتی ہے, غلہ پڑا ہوتا ہے, یہ سارا کا سارا جو کھاتے کھا جاتے ہیں, باقی جو بچتا ہے وہ سارا اٹھا کے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حساب ہے ان کا. فحال نجعل لک خرجا, انہوں نے کہا جگہ اگر ہم آپ کو خرچہ پانی دیں, الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا, تو اگر آپ کو ہم خرچہ پانی دے دیں تو الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا, آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ بنا دے, کوئی دیوار بنا دے جس سے یہ کم سے کم ہمیں ذلیل نہ کر سکے. ٹھیک ہے, ذوالقرنین گئے انہوں نے پاکستان, انہوں نے لے آؤ خرچہ پہلے تو خرچہ پڑاؤ, بعد میں دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جناب اگر آپ مہربانی کریں, ہم آپ کو خرچہ دینے کے لیے تیار ہے, پیسہ دینے کے لیے تیار ہے, ٹھیک ہے, آپ صرف اور صرف ہمیں یہاں سے بچا لیں, اس قوم سے بچا لیں. ٹھیک ہے, یاجوج اور ماجوج سے. تو حضرت اپنا ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, فرمایا قال ما مکنی فی ربی, میرے رب نے جو مجھے عطا فرمایا ہوا بہت زیادہ بہتر ہے. اب مجھے تمہارے خرچے پانی کی ضرورت ہے, چاہے میں پوری روئے زمین کا بادشاہ ہوں, لیکن یہ سارا کا سارا نا مجھے ٹیکسوں کے پیسے سے نہیں ملا ہے, مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تو پیٹ ہی بھرنے پہ نہیں آ رہا ہے, کئی ارب روپے کئی کھرب روپے کے مالک ہو کر بھی غریبوں کو نچوڑی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بد دعاؤں کے علاوہ ہماری قوم کے پاس رہ کچھ نہیں گیا جو ان کو دے لے. اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ ہماری تو بد دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. قبول کیسے ہو, جب ظالم کے ساتھ خوش ہو کے کھڑے ہونا ہے, ان کے جلسے جا کے بات کرنے ہیں, 5 سال ان کو گالیاں دینی ہے, آخری 2 مہینوں کے بعد ان کے جلسے پھر جا کے بات کرنے ہیں, تو دعائیں اور بد دعائیں کیسے قبول ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اب خضر علیہ السلام فرمانے لگے, اپنا ذوالقرنین فرمانے لگے ما مکنی فی ربی خیر, فرمایا مجھے جو میرے رب نے عطا فرما رکھا ہے وہ تمہارے خرچے پانی سے بہت بہتر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یاجوج اور ماجوج سے بچنا ہے تو پھر جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جناب جیسے آپ حکم کریں. فرمایا مجھے تمہارے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہاں فاعینونی بقوۃ, پھر ایسے کرو ساری قوم رل کے جیسے میں کہوں, جس طرح میں کہتا جاؤں اسی طریقے سے کرتے جانا. طاقت کے ساتھ میری مدد کرنی ہے, تم نے پورا زور لگا دینا ہے, جیسے کام میں نے کہنا ہے ویسے تم نے کرتے جانا ہے. اجعل بینکم و بینہم ردما, ہاں میں تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی آڑ بنا دوں گا. ٹھیک ہے, تو اب ذرا یہ سارا چلتا جا رہا ہے. آگے دیوار کیسے بنی ہے, تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا آتونی زبر الحدید, سب سے پہلے تو آپ اس طرح کریں جو لوہے کی چادریں ہیں نا وہ اٹھا کے لے آئے, جو بڑی بڑی چادریں اور لوہے کی وہ اٹھا کے پہلے آپ نے میرے پاس لانا ہے. لانے کے بعد پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے. تو پھر اب یہ دیوار کی کھدائی پھر انہوں نے شروع کروائی ذوالقرنین نے, اور یہ اتنی کھدائی کرائی جیسے پانی تک جہاں تک طے ہوتی ہے نا, تو وہاں تک انہوں نے کھدائی کروا دی. ٹھیک ہے, تو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں پہلے ذرا تھوڑا سا پڑھ لیں, پھر دیوار کے بارے میں پڑھیں گے. یاد رکھیں یہ ہے تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم کو بھرنا ہے نا, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا, بلکہ قرآن مجید کیا ہے یوم نقول جہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. ٹھیک ہے, کہ رب کا جو جہنم کے ساتھ جو وعدہ ہے کہ میں تمہیں بھروں گا, ظاہر انسانوں کے ساتھ تو بھری نہیں جا سکتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم کو بھرنا ہے وہ اسی یاجوج اور ماجوج سے بھرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کا حال کیا ہے, ان کی مختلف, یہ 1000 کے اندر ایک بندہ مرتا ہے, 1000 سال کے بعد ان کو موت نہیں آتی. یہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ذرا معلومات رکھیں, کل چلو آگے دیوار کے بارے میں پڑھ لیں گے. لیکن یہ کیسے ہے, یہ پیدا روزانہ 1000 ہوتے ہیں, 1000 بندہ ان کا روزانہ پیدا ہوتا ہے, لیکن مرتا 1000 سال بعد ہے. صرف ایک بندہ 1000 سال کے بعد مرے گا, اس کے علاوہ پہلے 999 سال تک ان کو کچھ نہیں ہونا. 1000 سال پورا ہوگا تب جا کے ان کو موت آئے گی. ٹھیک ہے, پھر یہ مختلف قسم کے ہے. ان کا ایک قبیلہ ایسا ہے جن کے کان اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ ایک کان نیچے رکھ کے بچھا کے اوپر سو جاتے ہیں, اور دوسرا کان سردیوں کے اندر اوپر اپنے لے لیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آگے جا کے آئے گا کہ جب یہ نکلنے کا, حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکالنا چاہے گا نا, تو ان کے لفظ سے صرف یار انشاءاللہ ہی نکلنا ہے.
یعنی روز آتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاجوج اور ماجوج کیا کرتے ہیں, وہ دیوار کو کھانے کے لیے روز آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا ہے کہ وہ دیوار جیسے کھود کے جاتے ہیں, سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. یہ آگے آ رہا ہے حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین, کہ انہوں نے جناب حضرت ذوالقرنین نے فرمایا پہلے تو مجھے کیا کرو, لوہے کی چادریں لے کے آؤ بڑی بڑی, ٹھیک ہے. انہوں نے سب سے پہلے جناب وہ پتھر سائز کے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے نیچے ڈلوائے. پہلے تو پانی تک کھدائی کروا دی, پھر جو نیچے اپنے ٹکڑے ڈال دیے. پھر اس کے بعد کیا کیا, پتھر پگھلانے کے بعد لوہے کے تختے رکھے, اس کے بعد جناب لکڑی اور کوئلہ بھر دیا. پہلے لوہے کی چادریں ڈال دی, پھر اوپر سے لکڑی اور کوئلہ ڈال دیا. اور جب وہ دیوار بالکل پہاڑوں کے برابر آ گئی تو پھر کیا کیا, پھر پگھلا ہوا تانبا اوپر ڈال دیا. اب وہ پھسلن اتنی بن چکی ہے, نہ وہ اوپر چڑھ سکتے ہیں نہ اس کی کھدائی کر سکتے ہیں. اور حضرت ذوالقرنین نے فرمایا یہ تب تک یہ لگے ہی رہیں گے جو مرضی کرتے رہے, نہ اب اس دیوار کے اندر سوراخ ہوگا نہ یہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکیں گے. اچھا دیکھیں, رب ان کو یہ عقل بھی نہیں آنے دیتا کہ دیوار پہاڑوں کے اوپر سے آ جائے یا دوسری سائڈ سے پہاڑوں سے آ جائے. ضروری انہوں نے دیوار ہی کراس کرنی ہے یا دیوار ہی توڑنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا وہاں پر ہے. اب دیکھیں نا, اندازہ کریں جب یہ نکلیں گے باہر تو ہوگا کیا, یہ ان کا پہلا جو حصہ ہوگا نا, وہ جو پانی ہوگا وہ سارا کا سارا پی جائیں گے. پچھلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ پانی تھا کہ نہیں تھا. یہ ایسے ظالم ہوں گے. یعنی جو بندے کھا جاتے ہیں, جانور کھا جاتے ہیں, وہ آپ سوچے وہ کیا بلا ہوں گے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ پہلے لوہے کی چادریں لے آؤ, قال انفخوا, پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اب آگ لگا کے اس کو جناب تیز کرو. حتی اذا جعلہ نارا, فرمایا کہ جب یہ اس کو آگ بنا دیا گیا یعنی پگھلا دیا گیا, قال آتونی افرغ علیہ کہ ترا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب کیا کیا, پگھلا وہ جو تانبا جو ہے میرے پاس لے آؤ. جب وہ لے آئے دیوار بن گئی, فمستطاعوا ان یظہروا, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب یاجوج اور ماجوج اس پر کبھی چڑھ نہیں سکیں گے. ومستطاعوا لہ نقبا, اور نہ ہی کبھی اس دیوار کے اندر سوراخ کر سکیں گے. اب ان کو یہ عقل نہیں آتی بھی دیوار کے اوپر سے ہو جاؤ یا پہاڑ کے اوپر سے اس سائڈ سے آ تو سکتے ہیں نا, یا اس پہاڑ کے اس سائڈ سے بھی آ سکتے ہیں, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں رکھا ہوا ہے. اور حضرت ذوالقرنین نے کیا فرمایا, قال ھذا رحمۃ من ربی, یہ دیوار جو ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ دیوار کیا ہے, میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي, جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا, جَعَلَهُ دَكَّا, یہ دیوار بھی پاش پاش ہو جائے گی. اب حضور نے وہ حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا روز نکلتے ہیں, آ کے کھودتے بھی رہتے ہیں, توڑتے بھی رہتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن منہ سے انشاءاللہ نہیں نکلتا. دیکھیں یار انشاءاللہ کی پاور چیک کریں, کتنی پاور ہے کہ اس دنیا کی جو سلامتی ہے نا وہ انشاءاللہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں. دنیا کی سلامتی انشاءاللہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. جس دن ان کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا دنیا تباہ ہو جائے گی. باقی تو ساری رب کی رحمت کو چھوڑے نا, کتنی ہوگی, رب کی پوری رحمت کا دار و مدار صرف آپ چھوڑے, دنیا کا جو دار و مدار ہے وہ ایک لفظ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. جیسے ان کی زبان سے انشاءاللہ نکلے گا دنیا برباد ہو جائے گی, اور جب تک ان کی زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلتا تب تک دنیا آباد ہے. یہ لفظ رب کے ایک لفظ انشاءاللہ کی رحمت کا کمال یہ ہے, ٹھیک ہے. تو آگے کیا ہوا, وقال وعد ربی حقا, حضرت ذوالقرنین فرمانے لگے جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, اور ہوگا کیا, وقال وعد ربی حقا, میرے رب کا یہ وعدہ ہے یہ سچا ہو کے رہے گا. یعنی مطلب کیا ہے کہ رب نے اس دیوار کو توڑنا ضرور ہے, کب توڑنا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے, جب مناسب ہوگا تب اس کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا. اور حکم کیا ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ باقی بچیں گے, اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا انہیں لے کر کوہ طور پر چلے جائے, کیونکہ اب ایسی قوم باہر آنے والی ہے اس کے اوپر نہ کوئی میزائل اثر کرے گا, نہ کوئی بم اثر کرے گا, نہ کوئی ایٹم بم اثر کرے گا, کوئی دنیا کی پاور اب انہیں روک نہیں سکے گی. تو واحد وہ جگہ جو موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی جگہ ہے صرف وہی جگہ ہوگی جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اور چند مسلمان اکٹھے ہو کے وہاں پر موجود ہوں گے. باقی روئے زمین پر کوئی بندہ نہیں بچے گا, جو بچے گا ان کے مقابلے میں آئے گا پاش پاش ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پھر آخر میں مرنا انہوں نے ایسی ہی ہے, یعنی وہ بھی ان کی کیا کہتے ہیں گدی کے اندر جو ہے وہ جناب کیڑا پیدا ہوگا تو مریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے, وگرنہ انہوں نے مرنا بھی نہیں ہے, کوئی ان کو مار بھی نہیں سکتا ہے. 1000 سال کے بعد تو ایک بندہ مرتا ہے, کون ان کو مارے, جتنے مرضی آپ گولیاں مار لیں بم مار لیں, مرتے ہی نہیں ہے یہ. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.